الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام، مفتیان اسلام، معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے دارالعلوم برکات رضا شالیمار پارک کے جلسہ دستار بندی کے موقع سے ہم اور آپ حاضر ہیں. رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. نقیب بزم حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں پوری تیاری سے ہوں. سچ یہ ہے کہ تیاری ابھی کرنی پڑی ہے. میں تو بہت مطمئن تھا کہ صدارت میں نام ہے، صدارت نام ہوتا ہے بیٹھنے کا. مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے بھی کچھ بولنا پڑے گا. برکیف آج میں نے مختصر سے وقت میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ ہماری جماعت کے ایک ممتاز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جن کی تقریر سننے کے لیے آپ حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور دارالعلوم برکات رضا سے فارغ ہونے والے تقریباً 9 طلبہ کے سروں پر جو علم و فضل کا تاج سجایا جائے گا، اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں بیچ میں زیادہ دیر مخل ہونا نہیں چاہتا. میں تھوڑی دیر علم، علماء اور مدارس دینیہ کی ضرورت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. رفیقان گرامی، قرآن و سنت کا پڑھانا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم اس امت مسلمہ کا ایک بنیادی اور اہم شعبہ ہے. گویا کہ آپ اسے یوں کہہ لیں کہ اسے ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے تو غلط نہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ابنائے زمانہ نے اس حقیقت کو آشکارا نہیں کیا، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی. علماء کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت میں بھی رہے گی. رفیقان گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث سے کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور متعلم کا کیا رتبہ اور کیا مقام ارشاد فرمایا ہے. امام طبرانی نے معجم کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 5790 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آقا فرماتے ہیں ایما ناشن نشأ فی طلب العلم والعبادت حتی یکبر آتاہ اللہ یوم القیامت ثواب 72 صدیقا.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کی نشو و نما پیدائش سے لے کر جس کی تربیت حصول علم میں ہوتی ہے، عبادت میں ہوا کرتی ہے۔ اب عالم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، کہ ہر شے کے لیے آفت ہوتی ہے اور علم کے لیے تو مصیبتوں کا پہاڑ ہوا کرتا ہے۔ شیطانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اندھیروں میں اجالا برپا کرنا ہوتا ہے، تاریکیوں میں چراغ کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تربیت طلب علم میں ہوئی، عبادت میں ہوئی، طلب علم میں ہوئی، عبادت میں ہوئی، حتی یکبرا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اب صدقہ کیا مل رہا ہے؟ سنیے، آقا فرماتے ہیں آتاہ اللہ یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صدیق یہ مرتبہ ہے، جیسے قطب ایک مرتبہ ہے، ولایت ایک مرتبہ ہے، نقبہ ایک مرتبہ ہے، نجبہ ایک مرتبہ ہے۔ وہ صدیق نہ سمجھیں جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی صداقت تو اس صداقت سے وراء الورا ہے، وہ تو صدیق اکبر ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، وہ سرمایہ دار، وہ تخت و تاج پر بیٹھنے والے، وہ حکمراں جو کرسیوں پر اور تخت و تاج پر بیٹھا کرتے تھے، کل میدان قیامت میں سب کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، لیکن ان علماء کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھیں، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کثیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زندگی کا بس 1 گھنٹہ باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا؟ آقا کو یہ بھی علم تھا کون بندہ کب مرے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا نے فرمایا 1 گھنٹہ باقی ہے، تجھے موت آنے والی ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں مرنے والا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں آخری لمحات گزار رہا ہوں، یا رسول اللہ اب اس 1 گھنٹے میں بتا دیں میں کون سا عمل کروں، کون سا عمل کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا تجارت کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، فرمایا فاشتغل بالتعلم، جاؤ طالب علم بن جاؤ، جاؤ طالب علم بن جاؤ، علم طلب کرنے میں لگ جاؤ۔ اسی لیے تو ہمارے اکابر علماء جو پڑھاتے ہیں وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ پڑھانا بھی ہے اور طالب علم بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، اور آئیے، ایک باپ کو جب اپنے بیٹے سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو خواہش کا اظہار یوں کرتا ہے، بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر بن جا، بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے انجینئر بن جا، بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے پروفیسر بن جا، کلکٹر بن جا۔ یہ باپ کی محبت ہے جو اپنے خواہشات کا اظہار اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ آقا کریم کیسی رغبت دے رہے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان استطاعت فکن عالما، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو عالم بن جا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اور اگر تو اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا
تو متعلم بن جا، طالب علم بن جا. ہر محاذ میں، ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کی ہے، لیکن جس درجہ بندی کے اہتمام کے ساتھ علم کے مراتب کو بیان کیا ہے کسی اور میں نہیں بیان کیا. آقا فرماتے ہیں اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعلم بن جا. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہیں بن سکتا فَأَحِبْهُمْ، تو ان سے محبت. اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو اس سے محبت کرنے والا بن جا. اب آگے آقا فرماتے ہیں اس کے علاوہ مت بن. فَلَا تَبْغُضْهُمْ، ان سے بغض کرنے والا مت بن. چائے کی ٹپڑیوں پر علماء کا مذاق بنانے والوں، ہوٹلوں میں علم اور عالم کا مذاق بنانے والوں، عالم سے محبت نہ کرنا ہے نہ کرو، لیکن دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت کو مان رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علماء کی ذات ہے. سبحان اللہ. ان سے محبت کرو. فلا تبغضهم، اور ان سے بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو. اور متعلم اور معلم جہاں جمع ہوتے ہیں اسی کا نام مدرسہ ہے. واہ، اسی کا نام مدرسہ ہے. آج کہنے والے کہتے ہیں اس مدرسے نے ہم کو کیا دیا، دیگر مدارس اسلامیہ نے ہم کو کیا دیا. میں آگے بڑھ کر کے اور کہتے ہیں معاشرے میں مدرسوں کا کوئی کردار نہیں ہے. میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیں کہ بڑے بڑے لاکھوں کی رقمیں، بڑے بڑے ڈالر مدرسوں کو نہیں ملے بلکہ کالج اور یونیورسٹی کو ملے ہیں. باہر کی فنڈنگ کالجوں کو ملی ہے، مدرسوں کو نہیں ملی ہے. حکومت کی سرپرستی اور چھتری مدرسوں کو نہیں ملی ہے، یہ کالج اور یونیورسٹی کو ملی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کالج اور یونیورسٹی نے آپ کو اتنا ہی کچھ دیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کالج یونیورسٹی نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو ہماری قوم کا ہر دوسرا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہر تیسرا فرد انجینئر ہونا چاہیے، ہر چوتھا فرد کلکٹر ہونا چاہیے، پروفیسر ہونا چاہیے، گریجویشن کیا ہوا ہونا چاہیے. لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود مدرسے کی دنیا کی آپ سیر کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدرسے والوں کو کیا نہیں کہا گیا. صدقے کی رقم جمع کرنے والا مولوی، فطرانہ وصول کرنے والا مولوی، ٹکڑے ٹکڑے جمع کرنے والا مولوی، در در کی ٹھوکریں کھانے والا مولوی، ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا مولوی اور دقیانوس کہا جانے والا مولوی، دہشت گرد کہا جانے والا مولوی اور پتھر کی قوم کہا جانے والا مولوی اور گنبد کے کھول میں بند کہا جانے والا مولوی. اتنے تان و تشنیع کے بعد اس نے آپ کو کیا دیا ہے تو اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے لیں. سر پہ اگر آپ کے ٹوپی ہے یا امامہ ہے، چہرے پر داڑھی کی بہاریں ہیں، معاشرے میں امن و امان ہے، قال اللہ کی صدائیں آپ کے زبان پر ہیں، اللہ کا ذکر آپ کے پاس ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں، مدرسے گونج رہے ہیں معاشرے میں، اور حج کرنے میں حاجی جب اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ملا لیں اور یہ غور کریں کہ معاشرے میں جو کچھ بھی نیکیاں اور بھلائیاں پائی جاتی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی ملا کھڑا ہے یا کوئی نہ کوئی مدرسہ کھڑا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. ان سب کے باوجود بھی، اتنے احسانات کے باوجود بھی کہ آپ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سجدے سے لگایا ان ملاؤں نے، تسبیح سکھائی ان ملاؤں نے. اپنے کہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، غیروں نے بھی جماعت کو دہشت گرد کہا، ملا کہا. میں نے کہا ہاں ان مدرسوں میں ملا پڑھتے ہیں لیکن ملا عمر، ملا اسامہ نہیں، ملا محب اللہ بہاری پڑھا کرتے ہیں، ملا فضل خیرآبادی ملا پڑھا کرتے ہیں. وہ ملا. سبحان اللہ. گرامی
اتنے احسانات کے باوجود بھی مدرسے کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا. اگر دین کا تشخص باقی ہے، ہمارا وقار باقی ہے، ہماری پہچان باقی ہے، تو یہ احسان ہے ان علماء کا، ان مدارس دینیہ کا. رفیقان گرامی، اس لیے صدیقی مزاج پیدا کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں، مجھے 3 باتیں پسند ہیں. ایک یہ کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. ایک بات یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتا رہوں، اور دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ عائشہ کی شادی آپ سے ہو جائے. سبحان اللہ. پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. تیسری پسند میری یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر مال کو خرچ کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور کیجئے گا نقطے پر، یہ تیسری بات پر. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی مسجد پر خرچ کروں، آپ کے مدرسے صفا کے اسٹوڈنٹ پر خرچ کروں، آپ پر خرچ کروں. پتہ کیا چلا؟ ان صحابیوں کا عقیدہ تھا، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی ذات پر خرچ کرنا بھی دین ہی پر خرچ کرنا ہے. تو آج جو لوگ 10,000 لا کر کے جنید کو دیتے ہیں، یہ مدرسے کے لیے فنڈنگ ہے. یہ قاری صاحب کو لا کے دیتے ہیں، یہ مسجد کے لیے فنڈنگ ہے. علماء روزہ رکھیں گے، کبھی آپ نے یہ دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ مت سمجھو کہ صرف مدرسے میں دینے سے خدمت دین ہے، مسجد میں دینے سے خدمت دین ہے، بلکہ علماء کی خدمت کرنا بھی خدمت دین ہی ہے. اس لیے ان کی بھی خدمت کا آپ جذبہ پیدا کریں. آج ہماری قوم میں 2 طبقات پائے جاتے ہیں، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا. امیر تو شاید ہی کوئی عالم بنتا ہو، غریب ہی کے بچے بنتے ہیں. لیکن آج عمومی طور پر سروے یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے بھی جا کر کے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے مدرسے میں داخل کروائیے، اسے قرآن کا حافظ بنوائیے، عالم دین بنوائیے، مفتی اور قاری بنوائیے. حضرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچے کو دین کی تعلیم دینا چاہیے، لیکن ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے، ایک مصیبت ہے. کہا کیا؟ تو جواب دیں گے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ پھر دوہرا رویہ دیکھیے. کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ علماء بہت کھاتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مولوی بہت کھاتے ہیں. یہ دوہرا رویہ ہے آپ کا. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، رب کے عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے حصول کی وجہ سے جو عزت ہے اور جو نعمت ہے علماء کے حق میں لکھی ہیں، اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. رفیقان گرامی، آج ہماری غربت صرف مدرسوں میں پیسہ دینے میں آتی ہے. مسجد میں پیسہ دینا ہو تو ہماری قوم غریب ہو جاتی ہے، مدرسوں میں لگانا ہو تو غریب ہو جاتی ہے. سنیچر سے لے کر جمعرات تک نوٹ ڈھونڈتی رہتی ہے ہماری قوم کہ کون پھٹیلی ہے اسے جمعہ میں جھولی میں ڈالنا ہے. یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے. رفیقان گرامی، جہاں سے آپ کو سب کچھ ملنا ہے وہاں خرچ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کی مالداری کو تو آپ کی شادی میں مجھے دیکھنا ہے، جہاں ڈھول باجے لائے جائیں گے، ڈی جے لائے جائیں گے، خرافات کیے جائیں گے، بگھیاں لائی جائیں گی اور طرح طرح کے خرافات کیے جائیں گے. اس وقت آپ غریب نہیں ہیں بلکہ آپ مالدار ہو جاتے ہیں. قرض پہ قرض لے کر کے آپ ایسا کام کرتے ہیں، ارے اس کا تو حساب ہوگا. لیکن مدرسے اور مسجد میں جو پیسے آپ لگاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کو بے حساب عطا فرمانے والا ہے. اور یہ تو آپ کے لیے ہو گیا. اب اپنی برادری کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمی ہم سے بھی ہوئی ہے.
کہیں نہ کہیں لغزش ہم سے بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے خلوص کو ٹھکرا دیا، اس کا فقدان پایا گیا، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جو علماء دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے آپسوں میں حسد نہیں ہوا کرتا، بغض نہیں ہوا کرتا، کینہ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، جو دنیا کے جاہ و منصب کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں، بیٹھ جائیں، آ جائیں گے، بیٹھیے بیٹھیے، میں خود نعرہ لگا لوں گا، بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدینے کا سلطان، کربلا کا مہمان، ہندوستان کا سنی مسلمان، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مفتیان کرام، مفتیان نظام، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، سب مل کر بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، دلبر کی آمد، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی نسیم صاحب قبلہ، مفتی ابی فتح صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ آپ تشریف رکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور تھوڑی کرسیاں اگر پیچھے جانے کی گنجائش ہو تو کر لیں تاکہ آپ کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ ہماری جماعت کا ایک ممتاز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ شور و ہنگامہ کا ماحول بند کریں، یہ آپ کی تہذیب نہیں ہے، یہ آپ کے مہمان۔ پہلی مرتبہ اون پاٹیا کی سرزمین پر کل بھی خطاب ہوا، آج بھی خطاب ہوا، اور یہ خطاب جو ہو رہا یہ دارالعلوم برکات رضا کے پرچم تلے ہو رہا ہے، اس لیے یہ تہذیب و تمدن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں اسے سماعت کرے۔ میں بہت جلد رخصت ہو رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ یہ کیوں ہنگامہ مچا رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ اگر مفتی صاحب کو بہت جلد سننا ہے تو بہت جلدی بیٹھ جائیے، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی۔ بیٹھ جائیے آپ اطمینان و سکون کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دین کے کاموں میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بجٹ فیل ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہمارے علماء کے اندر اب جاہ و منصب، عزت کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا پروگرام ہے، چاہے میرا نام ہو یا نہ ہو، ہمیں پہنچنا چاہیے۔ پہلے پوسٹر دیکھا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے ہمارا نام کہاں ہے، نام مل جائے تو پھر بیتے سے ناپا جاتا ہے کہ میرا چھوٹا ہے ان کا بڑا ہے۔ یہ خلوص ہے، یہ خلوص ہے، یہ دینداری ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، سب وقت حافظ ملت بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملت مفتی جلال الدین علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اجمیر معلیٰ پہنچے تو ساتھ میں
حضرت علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان، یہ دونوں ہم عصر ہیں، ساتھی ہیں۔ جب استاد جوتی کو کھولتے صدر الشریعہ تو جوتی سیدھا کرنے کے لیے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی۔ طلبہ بھی سنیں کہ جوتیاں پھینک دی جاتی ہیں اساتذہ کی، گم کر دیا جاتا ہے، پھر فیضان علم سے آپ کیسے مالا مال ہوں گے؟ جس ٹائپ کا موبائل استاد رکھے آپ بھی بڑے بڑے لے لو، اس لیے کہ مقابلہ ہے۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو جب بخاری پڑھانے لگنا تب اتنے انچ کا موبائل رکھنا۔ کیسے فیضان علم آپ پاؤ گے؟ جوتیاں دونوں سیدھی کرتے، طلبہ ہونے کے ناطے، بچپنا ہونے کے ناطے دونوں میں تو میں ہو جاتی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ دیکھا، کہا اب دونوں کی باریاں متعین کر دیتے ہیں، ایک جوتی آپ سیدھا کریں گے اور ایک جوتی آپ سیدھی کریں گے۔ فقیہ ملت کہتے ہیں کہ جوتی سیدھی کرنے نے ایک کو حافظ ملت بنا دیا اور ایک محدث اعظم پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حافظ ملت، علماء اہل سنت، مفتی صاحب قبلہ۔ آج ہم امام ہوتے ہیں اور جنازہ اگر 1:30-2 بجے فون آ گیا تو یا تو سوئچ آف کر لیتے ہیں یا سائلنٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی کون جائے گا جنازہ پڑھانے؟ لیکن محدث کبیر متزلہ العالی نے برسبیل تذکرہ ایک مرتبہ ناچیز سے فرمایا، کہا بیٹا آج کل تو ہم لوگ وہ ہمت نہیں جٹا پاتے جو بڑھاپے میں حافظ ملت جٹایا کرتے تھے۔ سبحان حافظ ملت نقاہت کے عالم میں ہے، کمزوری کے عالم میں ہے، بجلی اور یہ پاور کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مبارک پور میں نوادہ 1.5-2 کلومیٹر ہے جہاں پر حافظ ملت کا گھر تھا۔ 1:30-2 بجے رات میں ایک شخص آیا، کنڈی کھٹکھٹائی، حافظ ملت بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا کیا ہے؟ کہا حافظ جی جنازہ پڑھائے کے ہیں، جنازہ پڑھائے کے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ جیسی یونیورسٹی موجود تھی، کسی بھی استاد کو خبر کر دیتے، کہا میاں جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ حافظ ملت نے خادم کو جگایا، لالٹین جلوائی، کہا آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ گئے اور جا کر کے 2:30 بجے رات میں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ میں تو متعلم ہوں، جو علماء ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں اور دل کو جیت لینا یہ بہت بڑا ہنر ہوا۔ جی بے شک، دل کو جیت لینا یہ بہت بڑا ہنر ہوتا ہے اور ہمارے اکابر میں یہ بہت بڑا ہنر تھا۔ آج تھوڑے سے ہمیں نام و نمود مل جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، لیکن قوم کا جو حال ہے اسے بیان کر رہا ہوں۔ چند نعتیں پڑھنی آ گئی، وقت کا شیخ الحدیث بھی فون کرتا ہے تو کہتا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم ایئرپورٹ پر ہیں، ابھی یہاں ہیں، ابھی وہاں ہیں، اور پھر کیا دیں گے کیا لیں گے؟ یہ دین کی خدمت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسان کی سنت ہے نعت پڑھنا۔ کون نہیں کرتا؟ کہتا کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے، لیکن اتنا جھجنا لے کر کے، اتنا نذرانہ لے کر کے پڑھنا حسان کی سنت ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھیں، قوم آپ کا خیال رکھے گی۔ علامہ میں تو کہتا ہوں حضور معاف کیجئے گا، یہ جلسہ کرانے والے کا احسان ہے، ورنہ ہم عالم بنے تھے، یہ میری ذمہ داری تھی، گھر گھر جا کر کے دین کا پیغام پہنچاتے۔ یہ جلسہ کرانے والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اسٹیج سجایا، لائٹ جلوائی، اتنے مجمع کو جمع کیا، کھانا کھلوایا، اب ہم سے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کو پاکستان کے ایک ایریے میں دعوت ملی میلاد شریف پڑھنے کی، شاگرد بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب گئے تو میلاد کیسا تھا؟ کہا کہ مولوی صاحب بوریا بچھا لیجئے باہر میں، بیٹھ جائیے، میلاد پڑھیے۔ آرام سے محدث اعظم پاکستان اس پر بیٹھ گئے، کھانا کھایا، ساگ روٹی کھانا میں تھا، کھایا، اور اس کے بعد تقریر کی۔ جب حضرت اٹھے تو شاگرد نے کہا حضور اتنی بڑی شخصیت، آئیے بورے پر بیٹھ کر کے میلاد۔ کہا یہی تو غلط ہے، اصل جو عزتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے
اس जुब्बा और दस्तार की वजह से नहीं, दीन का खादिम होने की हैसियत से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ग्रामी, तो हम अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें, खुलूस पैदा करें। अगर मुआशरे में कोई गड़बड़ी पैदा हो रही हो तो उसकी इस्लाह की जहां कोशिश करने की हम सही करें, ये भी सोचें कि कहीं हमारी इस्लाम में कोई कमी तो नहीं रह जा रही है जिसकी वजह से मुआशरा सुधर नहीं रहा है। मैं आखिर में चल करके चंद बातें करके रुखसत होना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना, हमारी कौम को हर चीज के लिए पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में भी हमारा भूखे नहीं रहे, सच्ची बात है ना। हज़रत ने फरमाया ना, जब माँ के लिए हम लोग कल बताया ना, माँ के लिए झूठ बोल देते हैं तो मौलवी लोगों के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, बोलते ही हैं। जेब में रहते हुए कहते नहीं। अब कोई जबरदस्ती तो नहीं निकाल लेगा। एक बात याद रखें, मदरसे और मस्जिद में पैसा उसी का लगता है जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाया। सुभान अल्लाह। याद रखें, मैं बयान करना नहीं चाहता लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ऊन पाटिया में अल्हम्दुलिल्लाह आबादी और तनासुब के लिहाज से हर लोग मकातिब और तजवीज़ के साथ मकतब का काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लोग तो कहते हैं कि ये मकतब खुला, ये इससे आमदनी कम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, हर घर मकतब होना चाहिए, हर किलोमीटर पर दीनी इदारा कायम होना चाहिए, इसलिए कि हर इदारे की एक कैपेसिटी होती है। लेकिन जो बड़े इदारे ऊन पाटिया में अभी फिल वक्त गिने जाते हैं वो 4 हैं। उसमें से चाय वाले से ज्यादा हमने रिजर्वेशन दे रखा है। 3 है खवातीन इस्लाम का और एक लौता है लड़कों का। 3 है। अरे 50-50 भी होता तो समझते कि आधा रिजर्वेशन दे दिया हमने उसको खवातीन इस्लाम को। अच्छी बात है, दीन का इल्म होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 3 नहीं, ऊन पाटिया में अगर 20 मस्जिदें हैं तो 20 मदरसे भी होने चाहिए। और हम मुबारकबादी पेश करते हैं ऊन की आवाम को बिलखुसूस और बिलअमूम सूरत की आवाम को कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत के मदरसों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ही जिस तरीके से भी हो ताउन करके इदारे को फरोग देते हैं। लेकिन जब मैं आया ऑफिस में बैठा सुन करके मुझे काफी अफसोस हुआ कि दारुल उलूम बरकाते रजा में हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब काम करते हैं, लेकिन आपका महबूब इदारा, लड़कों का इकलौता इदारा। देखिए एक बात याद रखिए, हकीकत बोल देनी चाहिए। मेरा नाम अबुल फता है। आप कुरान खानी कराओगे, मैं अपनी बच्चियों को नहीं भेजूंगा। दारुल उलूम बरकाते रजा की आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि ये बच्चों का बच्चे ही जाएंगे कुरान खानी करने के लिए। तो क्यों नहीं आप तब सिरे मत उड़ाओ कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। अगर आप मुखलिस हो, खैर खा हो, तो आओ मदरसे की ऑफिस में और बैठ करके इस्लाह की कोशिश करो। जो कमियां हैं उसे हम पूरा करेंगे, जो जरूरतें हैं उसे आप पूरा करें। ये तो हो सकता है, लेकिन कमेंट करना बहुत आसान है और किसी पर कुछ उड़ा देना अलग बात है। मदारिस पर उंगलियां मत उठाओ, वरना याद रखो कि ये मस्जिदों में जो अज़ानें बुलंद हो रही हैं ये मदरसे का सदका है। बेशक। इसीलिए कलंदरे मारारा ने कहा था, लोगों, इस मर्तबा उर्से कासमी में पैगाम दिया था सैयद नजीब मियाँ साहब किबला ने, लोगों ये मत देखो कि हमारी मस्जिद में एसी नहीं है, बल्कि ये देखो कि किस मदरसे में अनाज खत्म हो गया है। ये देखो, इसलिए कि मस्जिद की जरूरत अपनी जगह, लेकिन मदरसे की जरूरत भी अपनी जगह है। इसलिए कि मस्जिद में रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है, लेकिन ये सारे ढंग कहीं बताए जाते हैं, उसी का नाम मदरसा है। सुभान अल्लाह। का नाम मदरसा है। बहुत 3 महीने से असातिज़ाए किराम की तनख्वाह नहीं मिली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आधा होने चला और फरवरी में छुट्टी होनी है, तो 6 महीने हो जाएंगे। मुझे बताओ किसकी तनख्वाह, जो सरकारी मुलाजिम होता है, जो गेट कीपर होता है, उसके बराबर भी हमारे उलमा की तनख्वाहें नहीं है।
کتنا قناعت کرتے ہیں یہ، کتنا صبر کرتے ہیں یہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری باتوں سے آپ متفق ہو کہ دارالعلوم برکات رضا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، بند کرواتے ہیں، مفتی صاحب کا کچھ نہیں جائے گا، یہ تو دین متین کی خدمت کے لیے کھلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ کتنے لوگ چاہتے ہو کہ مدرسہ چالو رہے؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں نا؟ تو کیا یہ بھی چاہتے ہیں مجھے 5 منٹ کے لیے موقع دیں گے کہ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا جلسہ مراد آباد سے ممتاز خطیب آیا، وہ بھی تو دیکھے کہ سورت کا بڑا نام سنا تھا، سورت کے لوگ کیسے ہیں، ان کی بھی سورت وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جذبات کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مدرسین اور اساتذہ کی تنخواہ کے لیے اور خدمت دین کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میری جانب سے اتنا روپیہ دارالعلوم برکات رضا میں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کتنا؟ 500 روپیہ۔ ارے پہلے تھوڑا سا لمبا لاؤ، تھوڑا سا، 5000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5000 روپے۔ نام بتا دیجئے۔ ارے کم سے کم 11ویں والے ایک تو اٹھ جاؤ، 11000 والے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مفتی حماد صاحب بھی کیا پیغام اور لے کر کے جائیں گے یہاں سے کہ دارالعلوم برکات رضا۔ نفیس بھائی، اے دیکھیے بریانی والے، ان کی طرف سے بھی 2000 روپے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 500 روپے، یہ 5000 روپے کا نام لکھ لیجئے، 5000 روپے۔ چلیے انہی کے ساتھ لگ جائیے، 5,000 ہی۔ اگر کسی کو ہوتا ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کہیں سے ہاتھ اٹھا دیجئے، آپ جلدی کیجئے، ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ انوکھا منظر، عالم اور حافظ کی دستار بندی ہونی ہے۔ بڑی جتنوں کے بعد اساتذہ کرام اپنے خون جگر کو پلا کر کے کسی کو عالم، کسی کو حافظ بنایا کرتے ہیں۔ جلدی جلدی کیجئے، جس سے جو بن سکے آپ دیتے جائیے، اور جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھوائیں، لیکن دیانتداری کے ساتھ کہ بہت جلدی، کم لکھائیں لیکن جلدی پہنچا دیں تاکہ ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، دائیں بائیں کھچا کھچ 2 4 5 لوگ بھی حصہ لے لیں تو کام میں آسانیاں پیدا۔ ماشاءاللہ، یہ 1000 روپے ایک طالب علم کے گارجن نے دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مخاطب کر ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ محمد سلیم، محمد شریف کی طرف سے 11000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلدی کریں جلدی کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں آپ حضرات کو، بالکل قریب سے آ کر کے علماء کرام کی زیارت کریں اور تھوڑا جگہ بنا دیں آپ حضرات، تھوڑا جگہ بنا دیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی طرف حضرت، ماشاءاللہ۔ ایک بھائی صاحب نے 200 روپے استعان کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ راستہ بنا دے تھوڑا سا آنے جانے کا، یہ بیچ میں بھی کوئی آنا جانا چاہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہارون، محمد ہارون بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپے۔ ارے ہر آدمی شرکت کو چاہے، 100 ہی روپیہ صحیح ہو، آپ آؤ تو صحیح۔ 1000 روپے۔ کرسی کوئی نہیں چھین لے گا انشاءاللہ، کرسی کا انتظام پیچھے کر دیا گیا۔ رضی احمد 11000 آن لائن۔ ماشاءاللہ، رضی احمد صاحب 11000 آن لائن۔ ایک بھائی صاحب نے 1000 روپے دیا، رب کائنات قبول فرمائے۔ رضی احمد بھائی صاحب 11000 روپے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، سب کے نام سے آپ دے سکتے ہیں، یہ ایسا کام ہے۔ جی ہمارے بھائی صاحب نے 500 روپے، 1000 روپے دیا، رب کائنات بھائی کو شریف ہے، جزاک اللہ۔ ہر آدمی اس میں شرکت کو یقینی بنائے، چاہے 10 روپے سے صحیح، اس لیے کہ آپ جس کے نام سے دو گے اس کا ثواب آپ کو، اور جس کے نام سے دیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیش ملتا رہے گا۔ آپ دے کر کے دیکھو، اداروں میں، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ راستہ چھوڑ دو بیٹا، اے بچہ
کہ مشاہد رضا صاحب نے 500 روپے دارالعلوم برکات رضا میں تعاون کیا، رب قیادت قبول فرمائے۔ 1000 روپے عطا کیے، اللہ جزائے خیر۔ جلدی کیجئے، آن لائن آف لائن سارا انتظام یہاں موجود ہے، آپ آ کر کے جلدی کیجئے، اور بس 5 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور حضرت کا خطاب نایاب ہوگا۔ نہیں دینا ہے مت دیجئے، مگر بھاگیے گا نہیں، بیٹھے رہیے دل جمی کے ساتھ، 2 گھنٹے تک انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہونا ہے، ایک دم بیٹھے رہیے دل جمی کے ساتھ، بیٹھے رہیے اور جلدی کیجئے، جس کے جیب میں جو ہو، جو نیت کر کے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دارالعلوم برکات رضا میں ان بچوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے کھانے کے فنڈ میں، تعمیر کے فنڈ میں، اساتذہ کرام کی تنخواہ کے لیے یہ بڑا اچھا سسٹم کیا کہ جو لوگ نہیں آ سکتے کرسی چھوڑ کر کے جھولی گھوم رہی ہے، بچے اور کچھ ممبران گھما رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ نوشاد بھائی کی طرف سے 1000، ماشاءاللہ۔ تمیم بھائی کی طرف سے 3000 آن لائن، ماشاءاللہ۔ نفیس بھائی صاحب نے 550 روپے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پیچھے بھی میں گزارش کروں گا کہ کچھ ذمہ دار حضرات جھولی لے کر کے چلے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ہوتا رہے اور آپ آسانی کے ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ غوث محمد صاحب اپنے والدین کے لیے کی طرف سے یہ 500 روپے دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نسیم بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی کیجئے جی، ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی صاحب نے 600 روپے سے نہ کیا، رب کعبہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ میں سہیل جعفر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-3 مصرے پڑھیں، لیکن جو بھی آئے گا وہ دارالعلوم برکات رضا۔ عمران بھائی صاحب نے 200 روپے